مشکات شریف کا درس دے رہا ہوں اپنی مسجد کے اندر، تقریباً 2 سال ہو گئے، 2 سال نزدیک لگے۔ تو ان 2 برسوں کے اندر مشکات شریف کا درس دیتے ہوئے میں نے جس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ ہمارے بزرگ ہیں، حضرت شیخ محقق، جن کو محقق کے علی الاطلاق کہا جاتا ہے، حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات مقدسہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات مقدس ہے۔ چونکہ یہ 2 جو شرح ہیں، ایک مرقات ملا علی قاری صاحب کی اور دوسری اشعۃ اللمحات محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ کو ہی میں نے زیادہ سامنے رکھا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ پھر ان کا ذکر بھی بیان کر دیا جائے۔ تو آج کی جو نشست ہے اس میں عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر کریں گے، اور پھر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر کریں گے۔ اور آج کی جو نشست ہے اس کے اندر صرف بایوگرافی جو حضرت محدث دہلوی صاحب کی اس کو بیان کریں گے، باقی جو ان کے عقائد ہیں ان کی کتب سے جن کا ثبوت موجود ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ الگ نشست کریں گے۔ تو یہ درس مشکات ہی کا یہ ایک حصہ ہے، اور آپ کا جو مقدمہ ہے جس کو الگ تصنیف شمار کیا گیا ہے، اس میں آپ نے جو محدثین ہیں ان کے آلات زندگی کو بیان کیے، اور اس طرح حدیث کی جو اقسام ہے یعنی جن کا تعلق اصول حدیث کے ساتھ ہے اس کو بھی آپ نے بیان کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ اور یعنی حدیث پاک کی جو اقسام ہیں نا، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں، حسن کیا ہوتی ہے، ضعیف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ الگ بیان کریں گے۔ اصل میں بات اس طرح ہے کہ حدیث نمبر 2 سے، یعنی میں نے اس طرح ہے کہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آلات اور اصول حدیث کے اوپر اور مشکات شریف کے تعارف کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی جس وقت ہم نے درس شروع کیا تھا، یہ مبادیات کو میں نے بیان کیا تھا اور اس کے اوپر ہمارے کئی ہفتے لگے تھے، لیکن اس طرح کہ وہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یعنی حدیث نمبر 2 سے ہمارا درس شروع ہوتا ہے، مشکات شریف کی 2 جو احادیث مبارکہ ہیں یہ بھی نہیں ہیں، اور مشکات شریف کا تعارف بھی نہیں ہے، محدث دہلوی صاحب کا تعارف بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اصول حدیث کے اوپر جو گفتگو مبادیات طلباء کو بتائی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 3 4 5 نشستیں بنتی ہیں ملا علی قاری صاحب کے ذکر کو ساتھ رکھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ الگ بیان کریں گے۔ آج صرف مختصراً محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ محرم شریف 958 ہجری، محرم 958 ہجری، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہندوستان کی تاریخ میں 2 شخصیات پیدا ہوئیں، ایک حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہیں، اور دوسرے ہیں ابو الفضل فیضی۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، شجر اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے، سنت مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، بدعات کو اکھاڑا ہے، اللہ رسول کے پیغام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ اور جو دوسرا شخص تھا ابو الفضل فیضی، اس نے کیا کیا، دین اکبری کا وہ ایک کارکن تھا اور دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور اکبر کے دربار کے اندر دین اسلام کا وہ لیب کیا ہے کہ وہ چونکہ اس کے اوپر الگ گفتگو ہے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن دین کو اس نے انتہائی نقصان دیا ہے۔ یعنی دونوں شخصیات ہیں، دونوں ہی محرم کے اندر آئی ہیں، دونوں ہی 958 ہجری کے اندر آئی ہیں، دونوں کا خطہ بھی ایک ہے، لیکن ایک سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا دین کی خدمت کا، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اس راہ میں قبول نہیں کیا، وہ اس کے جو معاملات تھے وہ دوسرے طرح کے تھے، اس نے دین اسلام کو نقصان دیا۔ 958 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور ابتدائی جو آپ کی تعلیم و تربیت ہے یہ آپ کے والد گرامی نے کی ہے۔ والد گرامی کو، ان کا نام تھا سیف الدین، ان کو بڑی چاہت تھی، بڑی ان کی تمنا تھی کہ مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا میں اپنے بیٹے کے سینے کے اندر انڈیل دوں، میں اپنے بیٹے کے سینے کے اندر منتقل کر دوں۔ بہرحال ابتدائی تعلیم آپ اپنے والد گرامی سے حاصل کیے، بنیادی کتب بھی آپ سے پڑھی ہیں، قرآن پاک بھی آپ سے پڑھا ہے، اور قرآن پاک آپ نے تقریباً 3 ماہ کے اندر ناظرہ پڑھا ہے،
اور 1 مہینے کے اندر یا 1 سال 2 مہینے کے اندر آپ نے قرآن پاک مکمل یاد کیا ہے۔ کھیلنے کودنے اور ان معاملات سے بالکل آپ کو دلچسپی نہیں تھی۔ آپ اس طرح کرتے تھے کہ جو آپ کا مدرسہ تھا جہاں پر آپ پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ آپ کے گھر سے 2 میل دور تھا، تو صبح آپ چلے جاتے تھے 2 میل سفر کر کے، پھر دوپہر کھانے کے لیے واپس آتے تھے، دوپہر کھانا کھا کے پھر چلے جاتے تھے، یہ کتنا 6 میل کا سفر بنتا ہے، پھر رات کو واپس آتے تھے، یہ کتنا سفر بنتا ہے 8 میل کا سفر بنتا ہے۔ تو 6 میل سفر کر کے پھر بھی آپ کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے کوئی اثرات نہیں ہوتے تھے۔ آپ وہاں پر جاتے اپنا سبق پڑھتے، اچھا آپ واپس آ جاتے، واپس آ کے کیا کرتے؟ واپس آ کے آپ کیا کرتے؟ سو جاتے۔ 8 میل کی آخر مسافت، تھکاوٹ، لیکن آپ سوتے نہیں تھے، گھر آ کے پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ دوسری طرف ابو الفضل بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی انتہائی اس نے اپنے دماغ کے اندر خشکی پیدا کر لی تھی، اتنا اس نے پڑھائی کی ہے اور اتنا اس نے مطالعہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں آپ نے کس شوق کے ساتھ اور کس رغبت کے ساتھ، یہ آگے میں ان کی خود عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم ہے سونا کیا ہوتا ہے، کھیل کود کیا ہوتا ہے، مجھے یہ چیزیں معلوم نہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ، آپ کے جو والد ہیں، آپ کی جو والدہ ہیں، وہ آپ کو یہ کہتی تھیں کہ بیٹا کچھ کھا لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ کھیل کود کریں۔ یہ خود فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیل کود کو چھوڑیں، پڑھیں۔ اور میں پڑھتا تھا اور مجھے اس طرح کہ واپس بلایا جاتا تھا کہ آپ تھوڑا بہت کھیل کو بھی حصہ دیں اور یہ معاملات بھی کریں، لیکن کہتے ہیں کہ میری ان چیزوں سے بالکل کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں، اخبار الاخیار کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور دیگر بھی جو کتب میں حوالہ آپ کو دوں گا آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے اندر یعنی جو آپ کی سوانحات آپ نے اپنی زندگی جو خود بیان کی ہے، تو اس کے اندر آپ نے خود لکھا ہے کہ رات دن میں اپنے والد گرامی کی آغوش کے اندر تربیت حاصل کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور میرے جو والد گرامی یہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھے گا اور جمال یقین نظر آئے گا، اور ساتھ یہ بھی فرماتے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ اسی خیال میں رہو اور جس قدر ممکن ہو کوشش کرتے رہو، یعنی بیٹا اللہ تعالیٰ کرے گا، آہستہ آہستہ پردے اٹھتے جائیں گے، اب یہ ابتدا ہے، آگے جا کے پردے اٹھ جائیں گے، لیکن تمہارا خیال دوسرا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا خیال یہی ہونا چاہیے، دین مصطفیٰ کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ تو شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو والد گرامی نے آپ کو جو نصیحتیں کی تھیں، آپ کو جو ہدایتیں دی تھیں ابتدائی زمانے کے اندر، تو اس کے اوپر آپ تمام عمر عمل پیرا رہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ فرمانے لگے کہ بیٹا خبردار، کبھی بھی کسی سے آپ نے بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے، کسی سے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ دوران مناظرہ، دوران گفتگو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرا بندہ حق کے اوپر ہے تو آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ 2 نہیں 3 بار اس کو سمجھا دیں۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو آپ یہ کہیں کہ مجھے یہی علم تھا، ممکن ہو کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک تو جھگڑا نہ کریں، بحث مباحثہ نہ کریں، دوران گفتگو اگر آپ کو گفتگو کرنی پڑی ہے اور اس طرح ہوا ہے کہ آپ کو علم حاصل ہو گیا ہے، یعنی دیکھیں نا آپ کا جو علم ہے اس کے مطابق آپ نے گفتگو کی ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نہیں میرا نقطہ نظر کمزور ہو تو دوسرے کا نقطہ نظر تسلیم کر لو، لیکن آپ کو پکا کنفرم یقین ہے کہ آپ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے نا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ اس چیز کے اوپر آپ اسٹینڈ نہ لیں جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب دوران مناظرہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حق تمہاری طرف نہیں ہے، حق دوسری طرف ہے، تسلیم کر لو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو 2 نہیں 3 مرتبہ سمجھا دو، پھر بھی وہ نہ مانے تو آپ کہو کہ میرے علم کے اندر یہی تھا، ہو سکتا ہے تم جو کہتے ہو یہ ٹھیک ہو۔ کتنی بہترین بات ہے، آج بھی اس زمانے کے اندر بھی جو مبلغین ہیں، جو داعیان دین ہیں، دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس روایت کے اوپر محدث دہلوی صاحب کو آپ کے والد گرامی نے جو نصیحت کی اس کو خرز جان بنائیں اور اس کو مشعل راہ بنائیں۔ اللہ اکبر۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر آپ نے پوری زندگی اس
والد گرامی کی ہدایت کو آپ نے پکڑا ہے، آپ کے زمانے کے اندر بہت بحث ہوئی ہے، بہت جنگ و جدال ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنے مسلک کے اوپر پکے رہے ہیں، اپنے نظریات کے اوپر کاربند رہے ہیں، اور تھوڑی سی آپ نے ایک بال برابر بھی اپنے والدین کی جو والد صاحب کی جو نصیحت ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا جو کارنامہ ہے، اس کارنامے میں دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے دل کے اندر انہوں نے حصول لگن، علم کی جو لگن ہے اس کو پیدا کیا، حصول علم کی لگن کو پیدا کیا، اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹا علم حاصل کرو۔ لیکن آپ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا علم حاصل کرو، دوسری بات آپ نہیں کہہ سکتے۔ علم کا جو صحیح نظریہ ہے وہ آپ اپنے بیٹے کے دماغ کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ محدث دہلوی صاحب کے والد نے سیف الدین نے دو کام کیے، ایک اپنے بیٹے کے قلب کے اندر حصول علم کی لگن کو پیدا کیا ہے، اور پھر علم کے متعلق صحیح جو نظریہ تھا وہ نظریہ بھی اپنے بیٹے کو بتایا ہے۔ تو آپ بھی صحیح نظریہ اپنے بیٹے کو اس وقت بتا سکتے ہیں کہ جب آپ خود علم رکھتے ہوں، جس چیز کا آپ کو خود علم نہیں ہے آپ اپنی اولاد کو کیا بتا سکتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے نا۔ دوسری بات میں آپ کو شروع کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ محدث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ابتدائی تعلیم خود اپنے والد ماجد سے حاصل کی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ کچھ صورتیں اپنے بیٹے کو لکھ کر دیتے تھے، اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال 3 ماہ کے اندر آپ نے اس طرح کیا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ بہرحال میری اپنی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ 3 ماہ کے اندر آپ نے حفظ نہیں کیا تھا، 1 سال اور 2 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں، یعنی 14 یا 15 ماہ کے اندر آپ نے قرآن حفظ کیا تھا، اور 3 مہینے کے اندر آپ نے قرآن ناظرہ پڑھا تھا 3 مہینے کے اندر، اور کچھ یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہوتی ہیں یہ آپ نے یاد کر لی تھیں۔ جس طرح میرا بھی اسی طرح ہی تھا، والد صاحب مجھے کہتے ہیں بیٹا سورہ رحمان شریف یاد کرو، سورہ واقعہ شریف، سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل شریف، یہ جتنی بھی ہیں یہ مجھے والد صاحب نے یاد کروائی تھی۔ پھر قرآن پاک میں نے بہت بعد میں یاد کیا تھا۔ تو ابتدا کے اندر اس طرح ہوتا ہے، اب بھی جو ناظرہ پڑھنے والے ہوتے ہیں تو اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں، حفظ کرانے والے جو ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں، آخری پارہ یاد کرا دیتے ہیں، پہلے پارے کی کچھ صورتیں یاد کرا دیتے ہیں، پارہ امہ یعنی وہ یاد کرا دیتے ہیں، بڑی صورتیں یاد کرا دیتے ہیں، اسی طرح تھا۔ تو 3 مہینے کے اندر آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد یعنی قرآن پاک کے بعد آپ نے لکھنے کی طرف قواعد، جو توجی حروف توجی کے جو قواعد ہوتے ہیں ان کی طرف آپ نے توجہ کیے، اور لکھنے کی طرف آپ نے توجہ کیے، اور 1 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر آپ نے انتہائی خوش خطی کے ساتھ لکھنا سیکھ لیا تھا۔ یعنی خوش نویس جو وہی ہوتا ہے نا، لکھنے سے ہی بندہ خوش نویس بنتا ہے، کہ آپ لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں، خوش نویس بن جاتا ہے۔ مجھے ایک جملہ بھی یاد آتا ہے بچپن کے اندر، اسی طرح تھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو خوش نویس بن جائے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے۔ تو آپ نے 1 ماہ کے اندر انتہائی خوش خطی سیکھ لی تھی، خوش خطی کے ساتھ آپ نے لکھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے ہیں نا، تو وہ اپنے والد کی طرف ہی منسوب کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر چہ ہست یہ جو کچھ بھی ہے، اثر و توجہ یہ کیا ہے، وہ عنایت ایشاں است، ہر چہ ہست اثر توجہ و عنایت ایشاں است۔ فرمایا جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ ان کی توجہ کا اثر ہے، ان کی نگاہوں کا فیضان ہے۔ تو آج بھی جو لائق اولاد ہے نا وہ اسی طرح کرتی ہے، جو کچھ بھی الولد سر الابی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان کا سبب والدین ہی ہوتے ہیں۔ یعنی والدین اگر نہ آپ دنیا کے اندر نہ آئیں تو کیا علم آپ پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے، کیا بارش سے آپ لطف اندوز ہوگے، کیا دھوپ چھاؤں آپ سیکھ سکیں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں ان کا سبب والد ہی ہوتا ہے، والدین ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک فطری بات ہے، کوئی عجیب بات یہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ تو والد بھی ایسے والد تھے جن کی دعاؤں کا اثر تھا، جن کی محنت تھی۔ تو آج بھی نیک اولاد جو ہے نا، تو وہ اس کو چاہیے کہ بات اس کے حقوق کے اندر شامل ہے، اس کے فرائض کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنی کامیابیوں کو اپنے والدین کی طرف منسوب کرے۔ ہاں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ چلو والد بالکل ہی فاسق فاجر ہوتا ہے، مشرک ہوتے ہیں، بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ کفر کرتے ہیں،
وہ بالکل خدا رسول کے باغی ہو جاتے ہیں، اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ دوسرا کوئی راہ اختیار کرتے ہیں، تو والدہ محنت کرتی ہے، گھر والی ساتھ دیتی ہے، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بندہ پھر بے شک ان کی طرف منسوب کر دے۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ کبھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ورنہ والد جیسا بھی ہو اپنی اولاد کے لیے وہ شفقت رکھتا ہے، والد جیسا بھی ہو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، انتہائی فاسق فاجر بھی ہو، لیکن تمہارے حق میں یعنی والدین اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، شیخ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی ہے، تو اپنے بیٹے کو تعلیم دیتے وقت انہوں نے مروجہ جو نصاب تعلیم تھا اس کی پابندی نہیں کی ہے، بس جو کچھ اپنے بیٹے کو وہ مناسب سمجھتے رہے وہ پڑھاتے رہے۔ اس زمانے کے اندر بہت سی کتابیں نصاب کے اندر شامل تھیں اور ان کا پڑھنا لازمی سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نے اس طرح کی اپنے بیٹے کو بوستان، گلستان اور دیوان حافظ یعنی حافظ سعدی شیرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دیوان ہے، تو اس کے چند جز پڑھائے تھے اور قرآن پاک آپ کو پڑھا، اس کے علاوہ کوئی کتاب آپ کو نہیں پڑھائی، اور قرآن پاک کے بعد پھر میزان شروع کر دی اور مصباح اور قافیہ تک تعلیم دی آپ کو، یعنی قرآن پاک کے بعد کیا ہے، میزان، قافیہ اور مصباح تک، یعنی آپ نے میزان قرآن پاک کے بعد فوراً شروع کر دی اور اپنے والد سے آپ نے قافیہ تک کے اسباق پڑھے۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ اور یعنی نظم کی ان کتابوں میں سے جو اس ملک کے اندر مروج ہیں، گلستان اور بوستان کے چند جز اور دیوان حافظ والد صاحب نے مجھے پڑھایا ہے، اور لڑکپن ہی سے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد میزان الصرف سے مصباح و قافیہ تک خود تعلیم دی۔ پڑھاتے وقت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تو عالم دین بن جائے گا۔ پڑھاتے وقت خود کیا فرمایا کرتے تھے کہ تو عالم دین بن جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ خود فرماتے ہیں 12-13 برس کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھ لی، 15-16 برس کی عمر میں مختصر اور مطول، یہ ساری کتابیں میں نے مختصر اور مطول ساری کتابیں میں نے پڑھ لی، اور 18 برس کی عمر کے اندر کہتے ہیں کوئی علوم عقلی نقلی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا کہ جو میں نے نہ پڑھا، سارا کچھ میں نے پڑھ لیا۔ اور اپنے والد گرامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک علم میں سے مختصر پڑھ لو گے کہ تو تم کو کافی ہوگا، یعنی یا مبادیات پڑھا دیتے تھے، آسان سی بات ہے، یا اس طرح چھوٹی کتابیں پڑھا، جس طرح آج بھی دیکھیں نا، یہ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے اصول الشاشی، یہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے نا، تو یہ ابتدائی اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو آگے جو بڑی کتابیں ہیں یعنی حسامی وغیرہ وہ طلباء، اسی طرح نور الانوار وہ طلباء خود حل کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ابتدا کے اندر کتاب استاد شروع کرا دیتے ہیں، پھر پوری کتاب طلباء خود حل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح تھا، ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ والد گرامی مجھے کہتے ہیں کہ مختصر آپ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر سعادت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور سارے علوم بے تکلف تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ ان کے اس ارشاد پاک نے یہ اثر کیا کہ تحصیل علوم میں مجھ کو ایسی صورت حاصل ہوئی کہ جسے طے زمان اور طے مکان کہتے ہیں، ہر علم حاصل ہو گیا، یعنی مختصرات، نحو، مثل، قافیہ، اور اسی طریقے سے باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام تفصیلی علوم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مجھے، یعنی 18 سال کی عمر میں تمام کیا کہتے ہیں کہ علوم عقلیہ یا نقلیہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حاصل کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھیے، شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بڑھاپے کے اندر نواب مرتضیٰ خان شیخ فرید کو ایک خط میں طلب صادق کی نوعیت بتائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو سانس لے اور جو قدم رکھے اس میں ہمیشہ حصول مطلوب اور حضور محبوب پیش رہے۔ جو قدم اٹھائیں، جو سانس لیں، اپنا مطلوب، اپنا مقصود، اپنا محبوب آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ 8 میل آپ سفر طے کرتے تھے، رات کو بھی پڑھتے تھے، کھیلتے کودتے نہیں تھے۔ دیکھیں اب ان کی اپنی عبارت آ گئی اخبار الاحیار کی، فرماتے ہیں از ابتدائے ایام طفولیت نمی دانم کے بازی چیست۔ فرمایا مجھے نہیں پتہ کہ کھیل کود کیا ہوتا ہے، وہ خواب کے دام، یہ سونا کیا ہوتا ہے، نیند کیا ہوتی ہے، مصاحبت کیست و آرام چے، ساتھی دوست کیا ہوتے ہیں، آرام کیا ہوتا ہے، و آسائش کو و سیر کجا، یہ آسائش کیا ہوتی ہے اور سیر و تفریح کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان میں سے کچھ بھی مجھے معلوم نہیں تھا، بس پڑھنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنا ہے۔
دوسرے مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ ہرگز در شوق کسب وقار تو عام بوقت نہ خوردہ وہاب دار مال نہ برتا. کہتے ہیں کہ اسی پڑھنے کی وجہ سے نہ کبھی میں نے ڈھنگ سے کچھ کھایا ہے، کھانا کبھی وقت کے اوپر کھایا، اور نہ نیند میں نے کی ہے. یعنی نیند سے مراد اس طرح چلتے پھرتے اگر گھنٹہ 2 گھنٹے سو گئے تو سو گئے. یعنی آنکھ سیراب جس طرح بندہ نیند سے ہو جاتا ہے نا، اور اس کے انسان کے سارے جو قوا ہیں وہ چست اور چوبند ہو جاتے ہیں. جس وقت مکمل 8 گھنٹے کی آپ نیند لے لیتے ہیں نا، اس کے بعد جو آپ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور ہمارا اس علم کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے، نہ میں ٹائم کے اوپر کبھی سویا ہوں اور نہ ٹائم کے اوپر میں نے کبھی کھانا کھایا، نہیں کبھی میری نیند پوری ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتا چکا تھا نا پہلے کہ وہی زمانہ ابو الفضل فیضی کا زمانہ بھی وہی تھا، لیکن فیضی کیا کرتا تھا، رات کو اپنے دماغ میں اس نے خشکی پیدا کی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ہی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بال مبارک اور آپ کا امامہ شریف جلا ہے چراغ سے. یعنی آپ اس انداز کے اندر مطالعے کے اندر مصروف ہوتے تھے نا. چراغ پاس پڑا ہوا کتاب صاحب نے، اس وقت یہ تو نہیں تھا لائٹنگ، ظاہری سی بات ہے چراغ کے اوپر ہی پڑھنا پڑتا تھا. تو چراغ کے اوپر آپ پڑھتے تھے، چراغ کی روشنی کے اندر آپ پڑھتے تھے. تو آپ کا امامہ شریف بھی کئی دفعہ جلا ہے اور آپ کا بال مبارک بھی کئی دفعہ جلا ہے، لیکن خبر آپ کو نہیں ہوگی. یعنی صدر نشینی کے لیے، صدر بننے کے لیے اور بڑی مسند کے اوپر بیٹھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نہایت ہی اچھے انداز کے اندر حاصل کیے. اور ہاں یہ بات میں آپ کو دیکھیں، یہ خود آ گیا، یہ کہتے ہیں کہ 1.25 سال کے اندر آپ نے قرآن پاک یاد کیے. شیخ محدث دہلوی نے ابتدائی زمانے میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اس کام میں ان کو 1.25 سال محنت کرنا پڑی تھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 14 یا 15 مہینے. وہ آپ خود لکھتے ہیں کہ بعد ازاں بحفظ قرآن مجید نیز موافق شدم در. اچھا یہ آپ پھر لائٹ کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا کہ کہتے ہیں کہ پھر ان معاملات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یعنی ناظرہ پڑھ لیا تھا اور 1 سال اور کچھ دنوں میں نے اس کو حاصل کر لیا تھا. 1 سال اور کچھ دنوں کے اندر، یعنی 13 ماہ آپ کہہ سکتے ہیں، 12.5 ماہ آپ کہہ لیں. بہرحال یہی ہے، اس کے آگے پیچھے 1 سال اور کچھ دن کہہ لیں، 1 سال یا 1-2 مہینہ کہہ لیں، آپ نے قرآن پاک کو یاد کر لیا. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد. یعنی جس وقت آپ علم پڑھتے ہیں تو آپ کی یہ جو عقل ہے، آپ کے جو افکار ہیں، یہ پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. آپ کی فکر منزہ ہو جاتی ہے، آپ کی فکر مضبوط ہو جاتی ہے. آپ کی فکر سے جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو فکر ہے نا، تو افراد و تفرید کا جو شکار ہوتی ہے، غلو ہوتا ہے، وہ سارا غلو ختم ہو جاتا ہے، فکر پاک ہو جاتی ہے. فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. اور یہ جو فقیری ہوتی ہے، یعنی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، دنیا سے پرے ہونا، اللہ کے قریب ہونا، تو یہ پاک کرتا ہے کس کو؟ آپ کے قلب کو، آپ کی نگاہ کو. یعنی علم سے پاکی حاصل ہوتی ہے فکر کو، اور عبادت سے، اللہ کی قربت سے پاکی حاصل ہوتی ہے قلب کو اور نگاہ کو. یہ حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں. تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت علامہ اقبال صاحب کے شعر کی تصویر تھے کہ آپ نے یہ نہیں کہ صرف پڑھا ہے، اس کے ساتھ آپ کی عبادت اور ریاضت بھی بڑے کمال کی تھی. علم بھی کمال کا تھا، آپ کا مطالعہ بھی کمال کا تھا، اور آپ کی جو عبادت اور ریاضت تھی یہ بھی کمال کی تھی. اچھا، تو پھر پوری زندگی آپ کا یہی معاملہ بھی آپ نے یہی رہا ہے کہ ایک ہاتھ کے اندر آپ کے شریعت تھی اور ایک ہاتھ کے اندر آپ کا تصوف تھا. یعنی اسی کا خلاصہ ہے شریعت کا خلاصہ یہ تصوف، اور کیا ہے، کوئی الگ بات تو نہیں. دین سارے کا سارا کیا ہے؟ اخلاق ہے. سارے کا سارا دین کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے. اور اچھے اخلاق کا نچوڑ کیا ہے؟ تصوف ہے. تو ایک ہاتھ کے اندر آپ علم شریعت آپ کے تھا، دوسرے ہاتھ کے اندر علم طریقت تھا. اور جو بھی آپ کے پاک دار کے اوپر آتا تھا، دونوں سے آپ عطا فرماتے تھے لوگوں کو. علم شریعت پڑھنے والے آئیں، علم طریقت پڑھنے والے آئیں، تصوف پڑھنے والے آئیں، آپ دونوں کی پیاس بجھاتے تھے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تحصیل علم میں اس قدر انہماک اور مشغولیت کے باوجود اس زمانہ طفلی میں
نماز اور شب حیزی اور مناجات کا سلسلہ بھی جاری رہا، یعنی ساتھ ساتھ فقر کی جو دولت تھی اس کو بھی آپ نے حاصل کی ہے، آپ کی عبادت اور ریاضت بھی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اچھا، اب تکمیل علم کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تکمیل علم کے بعد چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 سال آپ کی عمر تھی اور آپ نے علم حاصل کر لیا تھا 18 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد اس طرح کہ 996 کے اندر یہ آپ کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 958 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے نا، تو 996 تک کتنا بنتا ہے؟ 260 یہ ہو گئے 2 سال، اور تقریباً 30-32 اور 38 سال تقریباً آپ کی عمر بنتی ہے۔ تو 996 کے اندر آپ اس طرح کیا کہ آپ حرمین شریفین روانہ ہو گئے، حجاز مقدس کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم کے اندر، اللہ تعالیٰ کے حرم کے اندر آپ حاضر ہوئے، لیکن کب؟ جب آپ کی عمر 38 برس تھی، 38 اور 18 سال کی عمر تک آپ نے علم دین حاصل کر لیا تھا، تو باقی 20 برس بنتے ہیں نا، یہ باقی 20 برس آپ نے کہاں پر گزارے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب، سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ علم کی نشر و اشاعت کے اندر ہی 20 سال آپ مصروف رہے، یعنی پڑھنا پڑھانا ہی آپ کا مشغلہ تھا، درس و تدریس ہی آپ کا مشغلہ تھا۔ یہ عبدالحمید لاہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہی بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تحصیل علم سے فراغت کے بعد، یعنی حج بیت اللہ کو روانگی سے قبل انہوں نے درس و تدریس کا کام شروع کر لیا تھا۔ تو یہ بادشاہ نامہ کا ایسا دوم ہے میرے سامنے، یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی نا، تو تکمیل علم کے بعد درس و تدریس کا شغل اختیار کیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد آغاز میں حجاز ہوئے، حجاز کی طرف آپ نے سفر کیا، اور اخبار الاحیار کے اندر آپ اپنی تعلیم کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ سنیں، آپ غور سے سننا ہے، 4 گھر بے 4 گاں، اچھا، درا نما ہے آوار گاں، مرا بجانب خود طلبید۔ فرماتے ہیں جو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا آپ بے بسوں کے مددگار ہیں اور پریشان حال لوگوں کے رہنما ہیں، تو مرا بجانب خود طلبید، حضور علیہ السلام نے اپنی جانب مجھے خود کھینچا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے مجھے اپنی طرف خود کھینچا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار شریف کی طرف میں چلا گیا، اور آپ نے اپنی درگاہ پاک کے اندر مجھے جگہ دیے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں 996 ہجری کے اندر جذبہ غیب سے میرا ایک شوق پیدا ہو گیا، اچانک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دربار پاک کی طرف میرا سفر ہوا ہے، اور اچانک دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اب میں حضور کے دربار کے اوپر حاضر ہو جاؤں، اور کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، اور فرماتے ہیں میں بے بس تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ اب مجھے غازے میں سفر ہونا تھا، لہٰذا آپ وہاں پر چلے گئے۔ پھر وہاں پر جس وقت آپ پہنچے نا، تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ تو شیخ عبدالوہاب کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت شیخ عبدالوہاب کو آپ نے کہا، یہ آپ کا اپنا فرمان ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ بچپن میرا تحصیل علم کے اندر اور عبادت کے اندر گزرا ہے، میں کبھی عام لوگوں کی صحبت کے اندر میں نہیں بیٹھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا خاصا علم عطا فرمایا، اور میں نے اپنی ضروریات کی چیزیں پوری کر لی ہیں۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی وجہ سے میرا کچھ عرصہ دنیا داروں کے ساتھ بھی گزرا ہے، یعنی جو بادشاہ وقت تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، میری وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط، ظاہری سی بات ہے بادشاہوں کا یہ اثرت ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جی اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اتنے بڑے علماء ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو عوام کو تو اعتماد ہوتا ہے نا پھر ان کے اوپر، کہ اگر یہ بادشاہ برا ہوتا، بے ایمان ہوتا، تو اتنے بڑے علماء اتنے بڑے صلحاء اس کے ساتھ ہوتے، یہ دلیل تو ہے نا۔ تو اس طرح بادشاہ پھر ان لوگوں نیک لوگوں کے قریب آنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں اور بڑی منتیں کرتے ہیں اور ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی پڑھیں، امام مالک کی زندگی پڑھیں،
یہ شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی پڑھیں، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، باقی جتنے بھی اکثر بزرگان دین کی آپ زندگی پڑھیں تو ان کو بادشاہوں نے طلب کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، اٹھیں، آپ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن وہ فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ بس وہ تھوڑے سے سکے ان کی جولی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بدلے ان کا دین لے لیتے ہیں، وہ ان کو اپنی دنیا دے دیتے ہیں، اس کے بدلے ان کا دین لے لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امراء کے پاس گیا تو انہوں نے میری بہت عزت کی، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ اپنی جان، اپنی جماعت بڑھائیں اور مجھ سے اپنی طاقت مضبوط کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے ان سے محفوظ رکھا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ پیدا کیا، فرمایا پھر وہ اس جذبے کے تحت ہی میں شریعت کے اس مقام کے اوپر پہنچا ہوں، علم شریعت کے اس مقام کے اوپر میں پہنچا ہوں۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کچھ عرصہ قبل، آپ اس سے پہلے فتح پور کے اندر بھی آپ رہے تھے، اور وہاں ان کے درباریوں نے ان کی بڑی قدر کی تھی، لیکن جس شخص کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علوم اسلامی کی تجدید لکھی ہو اور تقویت شرع جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہو، تو وہ اس ماحول کے اندر کس طرح ٹھہر سکتے تھے؟ تو یہاں عبد القادر بدایونی کا بیان بھی میں سنا دیتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب اہل زمانہ کی وضع میں فرق آیا اور ملنے والوں کے آلات وہ قابل حال نہ رہے، یعنی ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر اسی طرح کیا کہ آپ کے دل کے اندر اپنے گھر کی طرف، اپنے محبوب پاک کے در کی طرف ایک جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جا کر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں یہی باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، میرا بچپن اس طرح تھا، علم کے اندر تھا، عبادت کے اندر تھا، تھوڑے سے عرصے کے لیے میں بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھوں، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، یہ زہر قاتل ہے۔ اس طرح کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اور بھی صوفیاء، خود حضرت امام صاحب کے زمانے کے اندر امام صاحب نہیں جاتے تھے عباسیوں کے پاس اور ان کے پاس دوسرے جو تھے بنو امیہ کے پاس، لیکن کچھ لوگ ان کے اوپر اچھا خیال کر کے وہ جاتے تھے، لیکن بعد میں ان کے اوپر وہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ حضرت امام صاحب کا عمل ٹھیک تھا۔ یہ ابو مسلم خراسانی ابتداء کے اندر اس نے بھی اہل بیت کے حقوق کی بات کی تھی، تو بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد صوفیاء نے کیا تھا، لیکن بعد میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت امام صاحب جو تھے وہ بڑی دور بین تھے اور بڑی دور رس ان کی نگاہ تھی۔ تو اس طرح کوئی بات بھی نہیں، آپ نے بھی کچھ حالات کی وجہ سے اندازہ کی ہے کہ جانا مناسب ہے تو آپ گئے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ تو لوگ ظالم ہیں اور یہ لوگ اللہ رسول سے ٹکر لینے والے ہیں، تو تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ ان سے دور ہو گئے، اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بس ایک جذبہ پیدا کر لیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلا گیا۔ اب 996 ہجری کا زمانہ تھا اور یہ دوسرا عیسوی سال 16ویں صدی بنتی ہے 1587 سے لے کر 87 سے 90 تک 3 سال آپ حجاز کے اندر رہے، 3 سال حجاز کے اندر رہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت آپ کی عمر 38 سال کی تھی۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 38 سال کی تھی۔ تو آپ وہاں پر پہنچیں ان کی خدمت کے اندر، شیخ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت کے اندر، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات چلتے چلتے آپ یہ بھی سن لیں کہ 996 بمطابق 1587 جب کہ شیخ محدث کی عمر مبارک 38 سال کی تھی، وہ حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ محمد غوثی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گلزار ابرار کے اندر لکھا ہے کہ شیخ 995 ہجری کے شروع میں مالوا سے ہوتے ہوئے گجرات پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جہاز کا موسم تو گزر چکا ہے۔ پھر اس طرح کیا کہ آپ سال بھر وہیں پر رہے، یعنی 1595 کا جو زمانہ تھا سال بھر وہیں رہے، اور 996 میں آپ حجاز کو روانہ ہوئے۔ تو اس زمانے میں مرزا عزیز کو، کہ وہ مالوا کے حاکم تھے، شیخ نے ان کے پاس قیام فرمایا، وہاں سے وہ مانڈو تشریف لے گئے، اور مانڈو میں گلزار ابرار کے مصنف نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علوم حاصل کیے، اور مانڈو سے روانہ ہو کر شیخ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ احمد آباد بھی گئے۔ وہاں ان دنوں مرزا نظام الدین، یعنی جو مصنف تھے طبقات اکبری کے، یہ تھے صوبے کے گورنر تھے، انہوں نے نہایت ہی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور بے حد التماس کر کے آپ کو اس موسم کے اندر اپنے پاس ٹھہرا لیا۔
تو احمد آباد میں شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ وجیہ الدین علوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یعنی ان سے بھی فائدہ اٹھایا اس زمانے کے اندر۔ یہ 1 سال آپ کا رہ گیا تھا نا، 95 میں آپ چلے گئے تھے، تو وہاں سے جا کر پتہ چلا ہے کہ گجرات پہنچے تو وہاں سے پتہ چلا حجاز کا موسم گزر چکا، تو 1 سال کے اندر آپ وہیں پر ٹھہرے۔ تو پھر جس کا میں نے ذکر کیا کہ گلزار ابرار کے جو مصنفین نے آپ سے فائدہ اٹھایا، اور باقی جو وزیر وزراء تھے انہوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، اپنے پاس ان کو رہائش دی، عزت اکرام سے پیش آئیں، اور اسی عرصے میں آپ شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ محرر سطور در وقت کے بقصد زیارت سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احمد آباد و گجرات رسید از مطاہرین مشائے دیار کے شیخ وجیہ الدین جامع کمالات و برکات۔ اچھا یہ آگے پھر نظر نہیں آ رہا، چلو خیر کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان گفتگو کا خلاصہ یہی ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی جو میں پیچھے بتا کے آگے ہوں کہ آپ کا ارادہ حج کا تھا کہ میں اللہ کے گھر کو چلا جاؤں، تو فرماتے ہیں 1 سال کے لیے مجھے وہاں پر ہی ٹکنا پڑا، تو فرمایا ایک جامع کمالات مطہرین میں سے ایک شخصیت تھی، شیخ وجیہ الدین ان کا نام تھا، ان کی صحبت سے میں نے فیض حاصل کیا ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے کچھ اشکال اور کچھ اوراد آپ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اچھا، اب شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا کسی زاد راہ کے احمد آباد پہنچے، اور احمد آباد میں مرزا نظام الدین بخشی نے جو ان کے دیرینہ دوست تھے ان کو اپنے یہاں ٹھہرایا۔ جب حجاز کو روانہ ہونے کا وقت آیا تو زاد راہ فراہم کیا اور جہاز کا بندوبست کیا۔ ملا عبد القادر لکھتے ہیں کہ دہلی سے ایک جذبہ کی حالت بلا سامان سفر کے گجرات پہنچ گئے، اور مرزا نظام الدین احمد کی مدد سے جہاز میں بیٹھ کر حجاز کو روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ رمضان المبارک 996 آپ وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اچھا، 996 کے اندر آپ کہاں پہنچے؟ مکہ معظمہ میں۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس تھا، تو مکہ معظمہ کے محدثین سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا درس لیا، اور پھر شیخ عبد الوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اب یہ شیخ محدث دہلوی صاحب جس وقت جہاز پہنچے تو 999